ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے رہے۔ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہے اور نہ مجنون ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے؟ ہم اس پر زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں اسی بات کا حکم دیتی ہیں، یا یہ لوگ سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ تو یہ اس جیسی کوئی بات لے آئیں اگر یہ سچے ہوں۔ کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ سورۃ الطور آیت 29 تا 35 کا ترجمہ کیا گیا۔ اس سے قبل کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا، اور قیامت کے تذکرے کے بعد کفر اور اسلام، توحید اور شرک کی بنیاد پر وجود میں آنے والے دو گروپوں کا ذکر کیا، جہنم میں جانے والے اور جنت کا مستحق بننے والے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نصیحت کرتے رہنا ہے، تو یہ کام آپ کی طرف سے جاری و ساری رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی باتوں کی پرواہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے، اور ملال میں نہیں پڑنا چاہیے کہ لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں قرآن کریم نے ان باتوں میں سے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا جو مکے کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کے سلسلے میں، بلکہ دوسرے لفظوں میں آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرنے کے بہانے کے طور پر کہا کرتے تھے۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں، اور آپ یہ سمجھ رکھیں کہ آپ کے رب کے احسان اور فضل سے آپ کاہن نہیں ہیں اور دیوانے بھی نہیں ہیں۔ تو دو باتوں کا ذکر کیا کہ کاہن نہیں ہیں آپ اور دیوانے نہیں ہیں۔ تو اب یہ باتیں قرآن کریم کہہ رہا، کیوں کہہ رہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، اور ایک اچھا خاصا آدمی ہے کہ جس کو عزت نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، سماج اور معاشرے میں احترام کا مقام اس کو حاصل ہے۔ اب اس کے سلسلے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں تو اس کے سینے پر اس کا اثر تو پڑے گا ہی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معزز، مشرف اور قابل احترام کون ہو سکتا؟ صادق و امین کہنے والے لوگ، سر اور آنکھوں پر بٹھانے والے لوگ بکواسات کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اثر تو پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور کہا کہ پرواہ نہ کیجیے، اپنے رب کا احسان یاد کیجیے۔ احسان
ہے کہ آپ نہ کاہن ہیں اور نہ دیوانے ہیں۔ تو جو باتیں بھی کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہانت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اب یہ کہانت ہے کیا چیز؟ تو شیاطین سے سن کر آئندہ سے متعلق خبریں دینے والے شخص کو کاہن کہتے ہیں۔ اور یہ جو کاہن شخص ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیاطین آسمان سے خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض دفعہ کوئی ایک آدھ بات ان کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، کچھ باتیں سن لیتے ہیں، اور ایک آدھ بات کیا ہے نیچے والے تک ڈال دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ایک بات ایسی سچی ہو جاتی ہے، اور ایک سچی بات کی بنیاد پر وہ 99 جھوٹ بولتا ہے۔ تو کاہن وہ ہے جو شیاطین کی مدد سے مستقبل کی خبر، کہا کہ آپ کاہن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلائیے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ تم کو معلوم ہے کہ شیاطین کیسے لوگوں پر نکلتے ہیں؟ کیسے لوگوں پر؟ افاک، گنہگار، جھوٹ بولنے والے، اثیم، گنہگار۔ کیا میری شخصیت ایسی ہے اور میری شخصیت میں اس قسم کی کوئی علامت موجود ہے؟ تو نہیں ہے، کہیے کہ نہیں ہوں۔ ولا مجنون، اور جو باتیں کی جاتی ہیں نا وہ دیوانے کی بڑھ نہیں ہے، اور دیوانوں سے ایسی بات کہاں سے نکلتی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ام یقولون شاعر، کیا یہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے؟ یہ شاعر، نتربص به ریب المنون۔ تو جس طرح بہت سارے شاعر آئے اور چلے گئے، تو یہ بھی چلا جائے گا۔ ہم اس کے سلسلے میں زمانے کی حوادث اور گردش کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ مصیبت میں پڑے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو یہاں شاعر ان تیسری بات کا ذکر کیا اور جواب نہیں دیا، جواب کہ ہیں یا نہیں ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی جو کہہ لی جاتی ہے، لیکن خود کہنے والے کو بھی یقین نہیں ہوتا ہے۔ بس بات کیا ہوتی ہے؟ تو دل کے بہلانے کو، تو اپنے آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے اور تسلی میں رکھنے کے لیے کہہ لی جاتی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو یہ باتیں کہی جا رہی ہیں نا، ان کی بھی حیثیت یہی ہے۔ تو پوری شخصیت ہے، شخصیت کا ایک خاکہ لوگوں کے سامنے ہے، اور جو باتیں منہ سے نکل رہی ہیں وہ شعر ہیں، ہو سکتی ہیں، یہ بھی معلوم ہے، اس لیے کہ اشعار کے سلسلے میں، شاعری کے سلسلے میں تو بڑے مقام رکھنے والے لوگ تھے، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو باتیں کہی جا رہی ہے وہ ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم نے جواب نہیں دیا کہ نہ ایسی کیا بات کرتے ہو، دوسری بات کا جواب دیا۔ کیا ہے وہ؟ ہم اس کے سلسلے میں گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہ قل تربصوا، ٹھیک ہے آپ سید صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ موت تو صرف ہم کو نہیں آنے والی ہے یا تم کو صرف آنے والی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا انجام برا ہوگا اور کس کا انجام اچھا ہوگا، کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں گے، انتظار کرو۔ آگے اللہ نے کہا ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی باتیں سکھلاتی ہیں؟ یہی، یا کاہن کہیں، مجنون کہیں، شاعر کہیں، تو یہ جو باتیں ہیں کیا یہ عقل کی ہیں؟ کیا کوئی عقل مند شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہہ سکتا ہے جس کی عقل محفوظ ہو؟ کون سی بات ہے؟ تو کہانت کی بھی کوئی علامت نہیں ہے، دیوانگی کی بھی کوئی بات نہیں ہے، اور شاعری کا کوئی مزاج یہاں پایا نہیں جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اتنی باتیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی باتیں تو کبھی کہتے ہو کاہن، کبھی کہتے ہو دیوانہ، اور کبھی کہتے ہو کہ شاعر ہے، تو یہ الگ الگ باتیں ہانکنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو تمہاری عقلیں تمہیں
یہ سکھلاتی ہے کہ کبھی تم یہ کہو، کبھی وہ کہو، کبھی وہ کہو۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہے تو اتنے پریشان کیوں پریشان ہو؟ کسی کائن اور کسی دیوانے اور کسی شاعر کی بنیاد پر لوگ کبھی اتنے پریشان ہوئے کہ تم نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے اور دن رات اس فکر میں مشغول رہتے ہو کہ کس طرح اس کو روکا جائے، اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائے؟ تو اگر یہ شاعر واعر ہوتا نا تو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت تم کو نہیں تھی۔ تو تمہاری عقل کیا کہتی ہے کہ اتنی اہمیت دینی ہے؟ کہا کہ بات کچھ بھی نہیں ہے، بات کیا ہے؟ ام ہم قوم طاغون، یہ سرکش لوگ ہیں، سرکش، یہ اپنی سرکشی کی بنیاد پر قبول نہیں کرنا چاہتے اور یہ اپنے سر کو اونچا رکھنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ورنہ عقل مند آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا ہے۔ آگے کہ ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ گڑھ لیا ہے اپنی طرف سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ ان کا خود کا گڑھا ہوا ہے، کیا ہے ایسا؟ تو یہاں بھی جواب نہیں ہے، دینے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کلام پیش کر رہے ہیں نا وہ خود اس بات کے لیے کافی ہے، گواہی دینے کے لیے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر شاعری ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گڑھ لے رہے ہیں وغیرہ، تو آپ بھی عربی بولنے والے، آپ کو بھی اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز، زبان بھی آپ کی وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گڑھ لے رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں گڑھ سکتے؟ آپ بھی گڑھیے نا۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کوئی ایک بات اس جیسے لے کر آ جاؤ۔ تو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے سوال کیا کہ 10 صورتیں لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ، اور یہاں کیا کہا؟ ایک بات، کوئی ایک بات لے آؤ۔ تو ایک بات لے آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک کلمہ بنا دو، ایک کلمہ بنا دو، یہ ہے۔ تو صرف لفظوں کی بنیاد پر بات نہیں ہو رہی ہے، معنی کی بنیاد پر بھی، جو پیغام ہے، جو حقائق بیان کیے گئے نا، تو وہ تم، حالانکہ قرآن کریم معجز کتاب ہے، معجز، اور معجز کتاب صرف غیبیات کو بیان کرنے کے سلسلے میں نہیں، حقائق کو بیان کرنے کے سلسلے میں نہیں، بلکہ الفاظ کی ترتیب کی بنیاد پر بھی معجز کتاب ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی اس قسم کی نادانی کی حرکت کرنے پر آمادہ ہوئے، عقلی چلی گئے، کچھ کام نہیں کیا عقل نے، اور لفظی تک بندی بھی ان سے نہیں ہو سکی، تو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگے۔ الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل، تو کتنی بڑی حقیقتیں بیان کی گئی ہے۔ ہاتھی، آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھی کیا ہے؟ تو کس کو نہیں معلوم ہے کہ ہاتھی کیا ہے؟ اور پھر کیا کہ اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، لمبی۔ تو یہ قرآن مجید کے مقابلے میں آنے کا نتیجہ کہ عقل کام نہیں کرتی ہے۔ اور بات ختم کر رہا ہوں کہ عبداللہ ابن المقفع، عربی زبان کا بڑا بلیغ ادیب، ادب کی کتاب اب بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کا ترجمہ کی ہوئی، تو 40 دن تک بند رہا کمرے میں کہ لکھتا ہوں، میں کوشش کروں گا میں، لیکن 40 دن کے بعد جب دروازہ کھلا ہے نا تو صرف بکھرے ہوئے اوراق کے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو چند سطریں بھی اور چند حروف بھی لکھنے سے قاصر رہ گیا۔ بڑا بلیغ ہے عبداللہ ابن المقفع، ہے نا، تو کوئی مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ جب نہیں آ سکتا تو پھر کیا ہے؟ یہ پھر اللہ کا کلام ہے، مان لو۔ بات ختم کرنے سے پہلے کہ یہ ام سنا ہم نے، مفسرین نے لکھا کہ 15 ام ہے یہاں، 15 مرتبہ، اور ام کے ذریعے سے جو سوالات کیے گئے نا ان کا جواب کسی سے بننے والا نہیں ہے۔ تو یہاں ابھی ہمارے سامنے 3 ام آئے، ان میں سے تینوں کا جواب بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ اگر کسی ایک کا بھی جواب ہوتا نا تو جلدی کرتے، جلدی، اور مقابلے میں آ جاتے اور وہ بات کر رہے تھے جو قرآن مجید ان سے مانگ رہا۔ لیکن بات یہ نہیں تھی کہ یہ تھے، بات کیا تھی کہ ہم ماننے والے
نہیں تھے۔ تو جب ماننے والے نہیں ہوں گے نا تو سارے حقائق پیچھے چلے جاتے ہیں اور ساری دلیلیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ جذبہ اندر سے ہونا چاہیے ماننے کا، تو پھر معمولی بات بھی سمجھ میں خوب آ جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھ رہے اس کام لینے کی توفیق مند فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔